صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جرأت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے 10 صحابہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ایک چٹان تک تشریف لے گئے۔ یہ کام اس لیے زیادہ مشکل تھا کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پلٹ پڑے اور کافروں پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ انہیں میدان جنگ سے بھگا دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اس طرح پیش کیا کہ وہ تاریخ کا ایک خاص واقعہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں خود کی کڑیاں اس طرح گڑ گئی تھیں کہ ان کو نکالنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ جلدی سے آگے بڑھے اور خود کی کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کڑی تو نکل آئی، لیکن اس کوشش میں خود ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، جبکہ ابھی دوسری کڑی رخسار مبارک میں گڑی تھی۔ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے خود ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ مزید دانت ٹوٹ جانے کا خطرہ بھی تھا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، دانتوں سے پکڑ کر دوسری کڑی کو بھی کھینچا اور ایسا کرتے ہوئے ان کا ایک دانت اور ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر! محبت اور جانثاری اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ایسے ہی حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے، یہ دنیا ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان حضرات کی تعریف کی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ کوئی خاص کام ہوتا تو ان کے سپرد فرماتے، وہ ہر کام کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے۔ مثال کے طور پر قبیلہ ثعلبہ کے لوگ دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ان کی شکایات موصول ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو انہیں سزا دینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آسانی سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ قبیلہ قزاعہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ نے اس قبیلے کو سزا دینے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سالار بنا کر بھیجا۔ وہ روانہ ہو گئے، پھر حالات دیکھ کر مدد کے لیے اور مجاہد بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں دوسرا لشکر روانہ فرمایا۔ 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لشکر کا سردار بنا کر ساحل سمندر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قریش مکہ جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ اسی سال مکہ فتح ہوا تو اس معرکے میں بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک دستے کے سالار تھے۔ ایک اور واقعے سے بھی ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جب معاہدہ صلح حدیبیہ لکھا گیا تو ان سے بطور گواہ دستخط کرائے گئے۔ غرض کتنے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام دیتا ہے، ان کے علم اور عقل کی روشنی زیادہ کر دیتا ہے۔ جو بات عام لوگ مشکل سے سمجھتے ہیں یا بالکل سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ لوگ اس بات کو نہایت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ان میں بالکل ٹھیک فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کے کاموں میں خوب برکت ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شجاعت، امانت اور دیانت کے ساتھ ساتھ دانائی کا نور بھی بہت دیا تھا۔ مشکل ترین مسئلے کو آسانی سے سلجھا لیتے تھے۔ ان میں یہ قابلیت اس وقت اور بھی نکھر کر سامنے آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کا خلیفہ یعنی جانشین کون بنے گا۔ اس کا مطلب ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا تھا؟ نہیں، آپ نے یہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے جسے سب پسند کریں اسے اپنا خلیفہ چن لیں۔
تب پھر اس خاص معاملے کا فیصلہ کس طرح ہوا؟ پہلے اس بارے میں بہت اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ انصار مدینہ نے یہ چاہا کہ یہ عزت انہیں ملے، خلیفہ ان میں سے لیا جائے۔ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر میزبانی کی تھی، ہر طرح ساتھ دیا تھا، ہر قسم کی قربانی دی تھی، لیکن اس طرح گروہی بادشاہت قائم ہوتی۔ بالکل صحیح طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس شخص کو چنا جائے جو نیکی اور دانائی میں خاص مقام رکھتا ہو، اور یہی بات سب سے اچھی تھی۔ جس وقت خلیفہ کے معاملے پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی اور یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بننے کا حق اگر کسی کو ہے تو اسے ہے جو تقوی اور دانائی میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں، میرے نزدیک تو دو آدمی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جا سکتا ہے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر بیعت امارت کر لی، اور دوسرے لوگوں نے بھی حضرت عمر کے اس انتخاب کی تائید کی، کیونکہ ایمان و تقوی میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ ممتاز تھے، اور یہ فیصلہ واقعی بالکل درست تھا، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی ایسی دانائی اور دلیری سے ملک کا انتظام کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دشمنوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ بس اب دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ بدبختوں نے تو نبوت کا دعویٰ تک کر دیا تھا، کچھ نے دین اسلام کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا، ایک طبقے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ سب اونچے درجے کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ابھی ان باغیوں اور شریروں کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان سب کو پوری سزا دی۔ ایک اور بڑا اور اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ ایران اور روم کی فوجوں سے جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کے لشکر روانہ کیے اور شاندار فتوحات حاصل کی۔ یہ دونوں ملک مدینے پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کو پارا پارا کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس جہاد میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے سپہ سالار کی حیثیت سے شاندار کارنامے انجام دیے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری میں لشکر روانہ کیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ کیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو حمص کی طرف اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فلسطین بھیجا۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن جانے کا حکم دیا اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق کی طرف بھیجا۔ کیا میں اس موقع پر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پوچھیں۔ ابھی آپ نے ایک نام لیا عمرو بن عاص، یہ جو عمرو ہے بھلا یہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ بہت خوب، آپ نے واقعی بہت اچھا سوال پوچھا۔ ہاں، تو یہ جو لفظ ہے اس کے حروف ہیں عین، میم، رے، واو۔ عین پہ زبر، میم پر جزم، جیسے امر، الف میم رے، یعنی جب ہم امر لکھتے ہیں تو واو پڑھنے میں نہیں آتی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ عمر کے آگے اگر واو لگی ہو تو امر پڑھا جائے گا، سمجھ گئے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ دراصل یہ بات میں نے اس لیے پوچھی تھی کہ میں عام طور پر اس نام کو عمرو پڑھتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ غلط ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق جانے کے لیے کہا۔ یہ لشکر اس لیے بھیجے گئے کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں
مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسلام